یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے نماز کے بارے میں کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے اور ڈانٹ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اور یہ جماعت کی نماز کے لیے بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ جو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہوگی۔ تو سب سے پہلی وعید ہے کہ جو نماز کے لیے مؤذن کی آواز سن کے مسجد میں بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں جاتا تو وہ ظالم ہے، اس کا یہ عمل ظلم ہے۔ اور ظلم کتنا بڑا جو ہے وہ کبیح گناہ ہے کہ ظلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ظالم کی سزا جو ہے نا اس کے ظلم کی، وہ دنیا میں اس کو مل جاتی ہے، اور یہ ناقابل معافی جو ہے یہ گناہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جب تک وہ جو ہے جس پہ ظلم کیا گیا ہے اس سے معافی نہیں مانگ لے گا اور وہ مظلوم اس کو معاف نہیں کر دے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کفر ہے۔ اب کافر جو ہے یعنی کہ وہ اسلام سے خارج ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے نہیں جا رہا، اسلام کا اقرار کر رہا ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے جانا، مسلمان ہونے کے لیے عمل ضروری ہے۔ ایک بندے کا کلمہ ہے، پڑھا ہوا ہے، اس نے وہ پوشیدہ ہے، لیکن اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے۔ سب سے بڑا جو عمل ہے جس سے مسلمان کا پتہ چلتا ہے وہ نماز ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ تو اگر ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ موجود ہوں، اس میں مسلمان بھی ہوں اور کافر بھی ہوں، تو پتہ کیسے چلے گا کون مسلمان ہے؟ تو جب اذان ہوگی، مسلمان جو ہے وہ نماز کی تیاری کرے گا، مسجد میں جائے گا، یہ اس کا اظہار ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا جنازہ پڑھنا ہو تو اس کے لیے یہ نمازی ہونا یا نماز پڑھتے ہونا، کسی نے دیکھا ہو، اگر کسی کو زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہو تو وہ اسلام کی علامت ہے، یعنی نماز اسلام کی علامت ہے۔ تو ایک مولانا صاحب تھے ہمارے، وہ یہ درس کے اندر، درس قرآن کے اندر فرما رہے تھے کہ اگر کسی آدمی کو ساری زندگی نماز پڑھتے نہ دیکھا ہو کسی نے بھی تو اس کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بندہ مسجد میں پایا گیا ہے یا نماز پڑھتا دیکھا گیا ہے۔ تو اس لیے کلمے کی دلیل جو ہے نا، وہ کلمے کا اظہار جو ہے وہ نماز ہے۔ کلمہ اقرار بندگی ہے اور نماز جو ہے وہ اظہار بندگی ہے۔ تو اس لیے نماز بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کل میں اپنی امت کو، یوم محشر میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا کہ جو نمازی ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، ان کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے، تو میں اس سے پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وضو ہی نہیں کرتا ہوگا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے وضو کے اعضاء جو ہے، جسم کے اعضاء، وہ روشن چمکدار نہیں ہوں گے، تو میں ان کو اپنا امتی نہیں سمجھوں گا، یعنی وہ میرے امتی نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، نماز نہ پڑھنے والا، مسجد میں نماز کے لیے نہ جانے والا ظالم قرار دیا اور کافر قرار دیا۔ اور نفاق، اور تیسری بات فرمائی کہ یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی نفاق وہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوگلا پن اس کے اندر ہو، کہے کچھ اور کرے کچھ، یعنی جھوٹا ہو۔ تو یعنی اقرار تو کرے زبان سے کہ یا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تیری فرما برداری کرتا ہوں، تیری بات مانتا ہوں، تجھے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہوں، تیری ہر بات کو، ہر حکم کو بجا لاتا ہوں۔ لیکن جب اللہ کا منادی جو ہے نماز کے لیے بلائے، اللہ کے سب سے بڑے حکم نماز کے لیے بلائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 700 سے لے کے 750 دفعہ تک بار بار قرآن پاک کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ کا حکم فرمانا ہی کافی تھا،
اور اتنا بڑا اونچا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا حکم دیا کہ اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ تو اب بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کے حکم کا، لیکن 700 دفعہ کا جو اللہ کا حکم ہے اس کا اپنے عمل سے جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہیں کہ یہ نفاق کی علامت ہے، وہ منافق ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اب بتائیں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا جو جہنمی ہوں گے نا اس کے اندر جہنمیوں کو سب سے جو سخت عذاب ہوگا، جو سب سے نچلے درجے میں جو جہنمی ہوں گے وہ منافقین ہوں گے۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ کے نبی جو ہے وہ منافق اور نفاق کی علامت بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام میں سب سے محتمم بشان چیز اور عمل جو ہے، سب سے اہم ترین جو ہے وہ عمل وہ نماز ہے، کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کر لے گا وہ اسلام کے اور جو ہے باقی احکامات کا بھی اہتمام کر لے گا۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، وہ باقی اعمال بھی صحیح ادا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جو ہے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، جس کی نماز میں کمی ہوگی اس کی باقی زندگی کے اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے وہ ساری رات نماز پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے، یعنی اس کو چوری کی عادت ہے اور اس نے نماز بھی شروع کی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اہتمام سے نماز پڑھتا رہے گا تو اس کی نماز عنقریب اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے گناہ چھوڑے گا، ساری برائیاں چھوڑے گا پھر جو ہے اس کو نماز پڑھنی چاہیے، نہیں، اس کو وضو کرنا چاہیے، نماز شروع کر دینی چاہیے اور اہتمام سے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے دل کے اندر سے برائی جو ہے اس کی نفرت پیدا کر دیں گے، اور جو ہے وہ برائی اس کے عمل سے نکل جائے گی اور نیکی کا شوق اور اعمال کا اللہ پاک اس کے اندر دل کے اندر شوق پیدا فرما دیں گے، وہ نیکی سے محبت کرنے لگے گا، گناہ سے نفرت کرنے لگے گا۔ تو یہ نماز کی برکت سے ہوگا، تو اس لیے نماز کے اہتمام سے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو زندگی سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام سے 5 وقت کی نماز جو ہے، جو مرد حضرات ہیں جماعت کے ساتھ مسجد کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام فرمائیں۔ تو نماز جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ایک حدیث قدسی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کمی معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑے سچے بول والا اور کوئی نہیں، اللہ سے سچی بات کہنے والا، اللہ سے سچے وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام فرمائے گا، کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو رحمت سے معاف فرمائے، چاہے اس کو عذاب دیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے 5 وقت کی نماز ہم اہتمام سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا اور نماز کے اہتمام کرنے والا معاملہ فرمائے، اور نماز ہمیں اللہ ایسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نماز کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر سے گناہ بھی نکل جائیں، ہمارے اندر جو ہے نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، اور گناہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر نفرت پیدا فرما دے۔ آمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔